چل ہی رہا ہے، آپ اس سے پہلے آپ اشارہ کر رہے موبائل چلا بھائی۔ ابھی یہ انٹرنیٹ بھی جو ہے نا وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا گویا کے. تو بھائی سوال چلا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں وبرکاتہ. انٹرنیٹ مدری چینل کے ناظرین، اب آپ سن ہی رہے تھے کہ ہم آپس میں کیا کیا بات کر رہے تھے، اور اس میں انٹرنیٹ نے بھی اپنا مطلب کہ جی وہ پاک وطن کے پیارے رنگ، وہ اسلامی بھائی کہاں ہیں؟ کچھ ان کی بھی زیارت کروائیں. عبدالحبیب بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں ابھی بات چل ہی رہی تھی اور امیل سنت نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا شروع ہی کیا کہ وہ انٹرنیٹ نے بھی کچھ ہمارے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا اور وہ بھی ادھر کا ہونا شروع ہو گیا گویا کہ. تو ابھی ہے نہیں، امیل سنت ہے ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لے رہے آدھر بھائی زیارت کراؤ. جی عبدالحبیب بھائی. جی انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے میں پاک وطن کے پیارے رنگ میں، جہاں پاکستان کے حوالے سے بہت منفرد معلومات مدری چینل کے ناظرین کو دیں گے، مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دنیا بھر سے ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور اپنے وطن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے وہ کیسا سوچتے ہیں بیرون ملک میں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بڑے یاد بھی آتے ہوں گے، اور پھر نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو کس طرح اپنا کردار وہاں بھی ادا کرنا چاہیے، یہاں اپنے وطن میں کس طرح ان کو اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں لے رہے ہیں، جیسے انشاءاللہ امیر علیہ سنت جب تک کرم فرما ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر بھی آگے چلیں گے. نہیں آپ تو چلتے رہیں، آپ کیا کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ جی آج انشاءاللہ ہم نے خیر ابھی ہمارے ہم فیضان مدینہ کے حاضرین بھی آپ کے ساتھ ہیں. لانا تو خیر کچھ نہیں چاہ رہے، ہم آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کہ جو موضوع ہے ہمارا پاکستان کے تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بعض اوقات بہت ساری معلومات ہمیں اپنے وطن کے بارے میں نہیں ہوتی اور ہم دوسرے دنیا بھر کے ملکوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کچھ مدنی پھول سنیں گے کہ اپنے وطن کے حوالے سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، شریعت ہمیں وطن سے محبت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے وطن سے کس قدر محبت فرمایا کرتے اور کیا انداز ہوا کرتا. نہیں یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا، آپ نے بھی امید ہے کہ کچھ جہاں جہاں آپ کا سفر ہوا ہوگا، جی تو جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے نا تو کبھی پنجاب کے بہت سارے ایسے شہروں کی طرف جانا ہوتا ہے، تو جو قدرتی طور پر جو خوبصورتیاں ملک کے اندر نظر آتی ہیں، بڑے بڑے پیارے پیارے پہاڑ نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ بسا اوقات بے ساختہ میری زبان سے تو نکلا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسا ہی ہے بے ساختہ نکلتا ہے. اور ایسے مطلب خوبصورت ہمارے یہاں مطلب کہ ہوتے ہیں. کے پی کے کی طرف جب ہم مدنی کاموں کے حوالے سے سفر ہوتا تھا، پھر یہ ہمارے وقار المدینہ کی زیارت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے حاضرین میں رکن شورا وقار المدینہ، تو ان کے ساتھ کے پی کے وہ کشمیر کا سفر. وقار بھائی سر علاقہ بول دو. ہاں یہ ان کے ساتھ کشمیر میں بھی ہمارا سفر ہوتا رہا. تو یہ ایسا گھومتا گھومتا راستہ لے کے جاتے تھے، پھر کوٹلی اور پھر پتہ نہیں کہاں کا یہ مظفر آباد تک لے کے جاتے تھے. تو یہ دیکھا جائے تو واقعی اگر دعوت، کیونکہ اگر اب یوں گھومنے پھرنے کا بولیں گے نا، جی پاکستان بہت خوبصورت ہے دیکھنا چاہیے، تو اب یہ دیکھنے والا انداز بھی ہمارے عجیب و غریب ہو گیا ہے. جی تو وہ چونکہ وہ تفریح اور پھر ایک ایسی تفریح کی طرف جاتے ہیں جس میں غفلت غالب ہوتی ہے. جی تو دعوت یہی دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور ماشاءاللہ ملک مختلف کونوں کونوں میں مدنی قافلے سفر کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. تو امید ہے کہ یہ بھی بہت کچھ نظر آئے گا، سفر میں نظر آئے گا، آگے پیچھے نظر آئے گا. حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے سب کہ میری امت کی سیاحت جو ہے وہ تبلیغ دین میں ہے. تو ہمیں الحمدللہ اگر مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا موقع ملے تو دنیا کے مختلف ملک، اور پھر جس طرح آپ نے پاکستان بتایا تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات کئی دنیا کے مقامات لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے خوبصورت مقام کوئی نہیں.
لیکن وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. بہت خوبصورت، بڑا پیارا اور بڑا ہی منفرد ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جی ہاں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو ذاتی طور پر پاکستان دیکھنے کا موقع ملا ہے تو وہ محبت اسلامی کے ماحول میں ملا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ مطلب گئے ہیں ماحول سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حاجی یافور ایک دفعہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف لے گئے تھے، سر سوات کی طرف غالباً لے گئے تھے، تو اس طرف لے گئے تھے تو وہاں بیان تھا سنو تو بھرا. تو بہت مطلب ایک تو قوم بھی ایسی نا، سبحان اللہ. دیکھیں دوسری ایک بات تو یہ ہے کہ ملک کی جو خوبصورتی کی بات ہے، لیکن آپ بھی گئے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، میرا بھی جانا ہوا دنیا سے بہت کئی ممالک میں، لیکن جو قوم میں جو ایک بات ہے نا وہ مجھے تو اپنی قوم میں تو نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو مہمان نوازی ہے، جو اپنائیت ہے، اپنے وطن میں رہ کر انسان فیل نہیں کرتا کہ وہ کہیں اور ہے. گھر سے دور ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہوتا اپنے وطن میں ہے تو اپنوں میں ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات اتنا پیارا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو خاص طور پہ کئی ملکوں میں نظر نہیں آتا. اور ہمارے وطن میں الحمدللہ خاص طور پہ جو انٹیریئر کے لوگ ہیں، جس کو آپ اندرون کے لوگ کہیں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے پنجاب کے ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں، فرنٹیئر کے ہوں، کشمیر کے ہوں، کہیں بھی جائیں، جو مہمان نوازی ان کے اندر ہے، جو پیار ان کے اندر ہے، اور جس طرح وہ وقت دیتے ہیں اپنے مہمانوں کو، بعض اوقات تو شرمسار کر دیتا ہے کہ شاید ہم اس طرح بڑے شہروں کے لوگ اتنا وقت انہیں نہ دے سکیں، لیکن وہ جس طرح پیار سے اور محبت سے پیش آتے ہیں. جی، تو یہ ایک میں کہہ رہا انداز ہے. تو مزید یہ کچھ آپ کے ساتھ وہ اختر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی، بہت دنوں ہوئے اختر بھائی کی آواز نہیں سنی. سبحان اللہ. اللہ اختر بھائی سنگال دے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگا ساسو طبیعت خیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمیں یہی سوچا کہ آپ نے یہی پوچھا ہوگا. سبحان اللہ. میں سمجھا ایسا آپ کو بھی پشتو میں اب یہی سوچا ہوتا ہمارے یہ ماحول کی برکت ہے کہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ. چل یہ جب ہم ماحول میں آئے تھے تو یہ بہت مدینہ تھا. یہ بھی میرا خیال ہے گئے اس طرح. اختر بھائی قافلوں میں ہاں تو ماشاءاللہ. الحمدللہ کافی مرتبہ جانا ہوا ہے حاجی صاحب. خیبر پختونخوا میں بھی کافی یہ مرتبہ آپ جانا. مجھ سے بات کر رہے ہیں عبدالحبیب سے کر رہے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ حاجی صاحب کون سے والے؟ آپ کی طرف بارش ہو رہی. اچھا اب کیا عادت تو ڈالنی پڑے گی. جی، ضروری ہے. اچھا. سبحان اللہ. جی اختر بھائی. عبدالحبیب بھائی جی آپ بتائیں. جی الحمدللہ. یہی جو آپ کی بات تھی کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے منچ کے اوپر بھی مختلف بولی بولنے والے، گویا مختلف صوبوں کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر جب چلیں گے تو ناظرین بھی ہمیں کال کر سکیں گے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں. پیارے وطن فیضان کے مدینہ پیارے کے حاضرین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. حاضرین ظاہر کال تو شاید نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ جب تک ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات اللہ نے چاہا تو وہ حاصل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ مذاکرے کی ترکیب بن رہی ہے ایسا، ورنہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے سلسلے کو باقاعدہ آپ سلسلہ چلاتے رہیں. تلاوت کا ایسا آپ تلاوت سنائیے. ابھی خیر ہمارا وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو تلاوت سن لیتے ہیں جہاں بھی اسلامی بھائی موجود ہے، چاہے آپ کے جی، پاس یا دنیا بھر کے ناظرین. اچھا، آئیے تلاوت کے بعد نعت شریف پھر قومی ترانہ بھی سنائیں گے. قومی ترانہ انشاءاللہ ہم مینار پاکستان پر جا کر کچھ ہمارے مدنی منوں نے ریکارڈ کیا وہ بھی سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں یہاں براہ راست ابھی ہم نے قومی ترانہ چلایا تھا ابھی 12 بجے کے آس پاس. ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے اختتام پر براہ راست بھی انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے ہمارے ناطقہ مل کر انشاءاللہ قومی ترانہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاوت قرآن مجید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.